Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. ناظرین آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جو پی ٹی آئی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے فیوچر کے حوالے سے بات کریں گے بیکاز ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹ ہوئیں جس کے اندر گریجولی اٹ فیلز ایز ایف پی ٹی آئی ایز اے پارٹی یا تو وہ لیگلی بین کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یا پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لیے پولیٹیکل اسپیس گریجولی مارجنلائز ہو رہی ہے اور اس مارجنلائزیشن کا جو الٹیمیٹ ڈائریکشن نظر آتی ہے اور خاص کر پچھلے کچھ دنوں سے جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی دیٹ از جنرل فیض صاحب کا اریسٹ ہوا جس کے بارے میں لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی اور اس کے بعد کل 2-3 دن سے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. تو اسی طریقے سے بہت سارے اور جو معاملات ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں جو چیئرپرسن ہیں فارمر چیئرپرسن عمران خان صاحب ان کے اوپر جو ہے وہ ایک ملٹری ٹرائل جو ہے یا کورٹ مارشل جو ہے اس کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. بٹ اس سارے پروسیس میں آبویسلی بات ہے یہ جو پروسیسز چل رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے اور ایک جو ڈائریکشن جس طرح پاکستان کی پالیٹکس جاری ہے اس ڈائریکشن میں اس پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کا فیوچر کیا ہے, اس کے چیلنجز اس کو کیا ہو سکتے ہیں اور اس کا سپورٹ سسٹم کیا ہو سکتا ہے آفٹر آل آف دس پولیٹیکل ایپیسوڈ. اس تمام معاملات کے اوپر ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے. تو ناظرین اگر میں اس کی زیادہ ہسٹری پہ تو نہیں جاؤں گا لیکن آبویسلی پاکستان تحریک انصاف واز اسٹیبلش بائی عمران خان صاحب. ہی واز دا فاؤنڈر, اٹ واز ہز برین چائلڈ. انہوں نے اسٹیبلش کی 1996 کے اندر. 1996 وہ ٹائم ہے جب پاکستان کے اندر دو پولیٹیکل پارٹیز اے کائنڈ آف ٹو پارٹی سسٹم واز بینگ ڈیولپڈ. ہم دیکھا کہ جو پہلے آئی جے آئی تھی بٹ اس میں سے پی ایم ایل این نے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ جو تھا دیٹ ایمرجڈ. پھر اس کے بعد ہم دیکھا کہ پاکستان پیپل پارٹی جو تھی وہ شروع میں الائنس میں تھی لیکن بٹ الٹیمیٹلی اٹ واز بیکمنگ این انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ پارٹی بائی اٹ سیلف آفٹر دی اوپریسو رجیم آف جنرل ضیاء الحق. اور ایک ٹو پارٹی سسٹم جو ہے پاکستان میں ڈیولپ ہو رہا تھا. بٹ آبویسلی 1990 وہ ٹائم ہے جب پاکستان کے جو لوگ تھے دے ور ڈسلیوژنڈ بائی دا پالیٹکس اور ان پارٹیز کا ٹو پارٹی سسٹم تو ڈیولپ ہو رہا تھا بٹ ان پارٹیز کی جو سپورٹ بیس ہے وہ شرنک ہوتی جا رہی تھی وچ واز ایویڈنس فرام دی الیکشن ریزلٹس. ہم نے دیکھا کہ 1997 میں جو الیکشن ہوئے اس کے اندر جو ٹرن آؤٹ تھا دیٹ واز لیس دین 30% وچ واز اے کلیئر انڈیکیشن دیٹ موسٹ آف پیپل ور ناٹ انٹرسٹڈ ان آر دے ور ڈسلیوژنڈ بائی دیز پارٹیز. اور خاص کر اس کی وجہ جو تھی وہ اکنامک کنڈیشن آف پاکستان تھی 1990s. تو اس کانٹیکس میں عمران خان صاحب کو لگا کہ دیر از اے پولیٹیکل اسپیس جس میں ایک پارٹی بن سکتی ہے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی. آلتو عمران خان واز ویری پاپولر بٹ ان کی جو پولیٹیکل کمپین تھی دیٹ کوڈ ناٹ گیٹ مچ آف دا سپورٹ. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جنرل مشرف صاحب آتے ہیں. عمران خان سیز اے چانس. انیشلی ہی سپورٹ جنرل مشرف ماشاء اللہ بٹ لیٹر آن ہی اسٹارٹیڈ کرٹیسائزنگ ہیم اینڈ ہز پالیسیز اور خاص کر جو وار آن ٹیررزم ہے اس والے سے انہوں نے کرٹیسائز کیا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو جنرل مشرف کا شروع کا پیریڈ ہے اس میں ہی واز ویری پاپولر امنگ دا میسز. تو عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل اپوننٹ تھا پولیٹیکل اپوزیشن جو تھی اگینسٹ جنرل مشرف وہ اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہوتی. آلدو ہی ونس دا الیکشن وہ اکیلے الیکشن جیتے ہیں لیکن ان الیکشن میں جیتنے کے باوجود ان کی پارٹی ایز اے پارٹی اسٹرانگ نہیں بن پاتی. پھر 2008 کے الیکشن ہوئے اس میں انہوں نے بائیکاٹ کیا بیکاز آف obviously بینظیر بھٹو's مرڈر. اور اس میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مارجنلائز کیا which proved to be not a wise decision at all politically speaking. پھر ہم نے کہا 2011-12 میں عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ سگنیفیکنٹلی رائز ہونا شروع ہوتی ہے. بہت سے لوگ اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں ود دا لاہور جلسہ اینڈ دے آلسو ایٹریبیوٹ خاص کر جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی وہ ایٹریبیوٹ کرتی ہے اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سپورٹ کے حوالے سے. اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ میمو گیٹ اسکینڈل ہوا تھا اس میمو گیٹ اسکینڈل کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز ویسے ہی جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کی طرف سمجھی جاتی تھی اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اس کا بھی جب میمو گیٹ اسکینڈل ہوا تو دا نیڈ آف اے تھرڈ فورس واز ڈیولپڈ. اس حوالے سے میڈیا میں دی گئی بہت ساری فارمر جو ملٹری آفیشلز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کو ایز این ایویڈنس بھی کوٹ کیا جاتا ہے بائی دی پولیٹیکل اپوننٹس آف دا پی ٹی آئی ٹوڈے. اور اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گریجولی پی ٹی آئی بڑی پاپولر ہونا شروع ہوئی. بٹ 2013 کے جب الیکشن ہوئے اس میں عمران خان صاحب کو یقین تھا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے بٹ ہی لاسٹ الیکشن. بٹ ان فیکٹ پی ٹی آئی واز دا تھرڈ لارجسٹ پارٹی ان پاکستان آفٹر پی ایم ایل این اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی. اور اس الیکشن رزلٹس کو لے کے عمران خان صاحب نے ایک دھرنا پالیٹکس شروع کی. پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ کنفرنٹیشنس پالیٹکس جو ہے انہوں نے ایک ڈیولپ کی. اور اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے 126 دن دھرنا دیا اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ کے باہر. اور اس دھرنے کے حوالے سے اگین بہت ساری اسپیکولیشن آج بھی موجود ہیں کہ اس دھرنے کو جو بیکنگ تھی دیٹ واز آف دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ایٹ لیسٹ سم آف دیم. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اور انسٹیٹیوشنز ہیں جن کی طرف سے ایک کسی حد تک سپورٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کو. دیٹ واز وٹ واز الیجڈ بائی دی پولیٹیکل اپوننٹس اور خاص کر پی ایم ایل این اور جو
پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے. اور اسی کانٹیکٹ میں دیکھا کہ وہ دھرنا ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پاناما کیس آ جاتا ہے. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ پاپولر نیریٹو بنا لیتی ہے. وہ 1990s جس کی فاؤنڈیشن جس کی بنیاد پہ بنی تھی اسی فاؤنڈیشن کو بنا کے کہ جی دیر از اے ٹو پارٹی سسٹم جو ہے پاکستان میں, ٹو لارج پارٹی جو ہیں دے آر کرپٹ اینڈ ان ایفیشینٹ اینڈ دے نیڈ ٹو بی ریپلیسڈ بائی سم بڈی ہو از ولنگ ٹو چینج دا اسٹیٹس کو اینڈ ہو برنگز اے نیو وائس اینڈ کائنڈ آف کس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ فورس کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا شروع کیا. اور چونکہ یہ جو جنریشن جس سے وہ بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ عمران خان صاحب, یہ وہ جنریشن ہے جس نے عمران خان صاحب کی کرکٹ اور ان کی پالیٹکس کی ہسٹری سنی ہوئی ہے. تو دس از اے جنریشن جو کہ گرو کرتی رہی ود اے ٹائم جب جنرل مشرف کا ٹائم تھا. دیٹ واز اے ٹائم جب جنرل مشرف صاحب نے ایک لانگ ٹرم پاپولر نیریٹو کریٹ کیا دیٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نواز یہ دونوں کرپٹ پارٹیز ہیں اور ان کی دونوں کی لیڈرشپ کو ایگزائل میں تھیں. تو ان کے خلاف پورے وار آن ٹیررزم کے دوران پورے 8-10 سال جب تک مشرف صاحب رہے ہیں ایک اینٹی پاپولر نیریٹو ڈیولپ کیا جاتا رہا. اور آبویسلی بات ہے جب اینٹی پی ایم ایل این اینٹی پاکستان پیپلز پارٹی نیریٹو ڈیولپ کیا جائے گا پاپولر سینس میں اتنے بڑے عرصے کے لیے تو تھرڈ فورس کی ضرورت پیش آئے گی. اور عمران خان صاحب واز پریزنٹڈ بائی دا سیم اسٹیبلشمنٹ ایز اے تھرڈ فورس. سو الٹیمیٹلی ہم دیکھا کہ وہ جنریشن جو 1990 میں پیدا ہوئی مشرف کے زمانے میں تھوڑا ایڈلٹ ایج میں گئی, دے اسٹارٹیڈ بیکنگ اپ عمران خان صاحب لارج آف موسٹ آف دیم. اور وہ جنریشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہمیں بڑی اسٹرانگ فورس کے طور پر نظر آتی ہے ان دا مڈ 2010s جب عمران خان صاحب اپنی پالیٹکس کو کنفرنٹیشن کرتے ہیں. وہ پاپولر سینٹیمنٹ جو اینٹی پی ایم ایل این اینٹی پاکستان پارٹی تھا اس سینٹیمنٹ کو ایک وائس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی وی بلیو کہ پاکستان تحریک انصاف ول اونلی ایگزسٹ if it continues to have a confrontationist mode. Even when it was in power after 2017 elections, 18 elections, اس کے بعد بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ even government میں رہنے کے باوجود their politics was more confrontationist. That's the popular narrative that they have been built upon because that's the ideology of its support base جس کو develop کیا گیا, nurture کیا گیا based on anti-political party narrative جو 1990s میں پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف ڈیولپ کیا گیا تھا ان جنرل مشرف ٹائم. سو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پاناما کیس آتے ہیں یا اس سے پہلے الیکشن کے وجہ سے 35 پنکچر کی بات کی جاتی ہے 2013 کے, ان کے بعد ہم پی ٹی آئی کی جو سپورٹ ہے پاپولر ویو سے بھی گرو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہمیں نظر آتی ہے. اور الٹیمیٹلی ہم دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو ایک آرگنائز طریقے سے ڈسکوالیفائڈ کیا گیا اور ڈسکوالیفائڈ کرنے کے بعد پی ایم ایل این کو ویک کیا گیا, نواز شریف صاحب کو امپریزن کیا گیا, ان کی فیملی کو امپریزن کیا گیا, ان کے پولیٹیکل جو سپورٹرس ان کو پریزنٹ کیا گیا. پولیٹیکل اسپیس جو آج پاکستان تحریک انصاف پہ شرنک کی جا رہی ہے آلموسٹ سملر کائنڈ آف لمیٹیشنز ور دیئر آن پی ایم ایل این ان 2018 الیکشنز. اور ہم دیکھا 2018 کے الیکشن میں پھر الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف ایمرجز ایز دا لارجسٹ پارٹی although it could not get the absolute majority. It has to make a coalition of the governments. کولیشن گورنمنٹ. اور الٹیمیٹ میں دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ جب بناتی ہے تو وہ اسی ایجنڈا پہ جو کنفرنٹیشن ایجنڈا ہے کہ یہ لوگ چور ہیں اور تو ان کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میجر کنفرنٹیشن شروع کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف. انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دی امپلیمنٹیشن آف دیئر ایجنڈا, اکنامک ایجنڈا, پولیٹیکل ایجنڈا, دے اسٹارٹ موونگ ٹوورڈ دیٹ وینڈیٹا بیکاز دیٹس دا آئیڈیالوجی آف پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ چینج کی ہے, بٹ چینج اونلی کمز وین یو بری دا پاسٹ and they wanted to bury the political opponents in that way. So this is what the support base of PTI expects them. This is what the PTI does. That Imran Khan is very 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 smart in that context that he understands what is his support base, and if he kind of enters into dialogue with Pakistan Muslim League or Pakistan People's Party, unki support base شاید نہ رہے. پرابلم ناظرین تب شروع ہوتا ہے جب 2021-22 کے اندر ان پارٹیز جو ہیں وہ اپوزیشن پارٹیز وہ الٹیمیٹلی ٹرن ٹائٹ کرتی ہیں اور الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو کنونس کرتی ہیں کہ عمران خان کو جو ایز اے تھرڈ فورس لائے تھے اٹ از ناٹ ورکنگ اینڈ وی آر بیٹر سبسٹیٹیوٹ. یو شوڈ اسٹارٹ ڈیولپنگ اے ورکنگ ریلیشن شپ ود دی old parties, the existing parties, rather than making an experiment because that experiment failed because of the governance issues and many other issues. So ultimately ہم دیکھتے ہیں کہ جو 2021-22 ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کچھ ایشوز پہ کنفرنٹیشن ڈیولپ ہوتی ہے, چاہے وہ ڈی جے ایس آئی کی اپائنٹمنٹ ہو یا فیوچر ملٹری اپائنٹمنٹس ہوں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ گوز بیک ٹو دا اولڈ پارٹیز, ڈیل اسٹرک ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب لندن پلان جس کو کہتے ہیں. اور یہ فارمل ہو یا انفارمل ہو ڈیل اسٹرک دیٹ عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اٹس ٹائم از اوور اینڈ اٹ ول بی ریپلیسڈ بائی دی نیو گورنمنٹ جو کہ کنسسٹنگ کریں گی اولڈ پارٹیز کے اوپر. تو پی ایم ایل این اور پاکستان پارٹی ٹیکنگ اپرچونٹی دے الٹیمیٹلی جوائن ہینڈز اور پی ڈی ایم جو ہے وہ بنتی ہے اور اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں 2022 کے اندر. اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ ریموو کی جاتی ہے ان 2022.
Now, the same Imran Khan who knows that his politics is based on confrontation. Problem is کہ جب PMLN اور پی پارٹی کے خلاف جو نیریٹو تھا it was working for more than a decade, but it has its time. وہ ٹائم اوور ہو چکا تھا. People were against P party, PMLN. There is nothing new about it. So Imran Khan has to develop a new enemy out of it. Because ان کو confrontationist politics کے لیے آپ کو ایک political opponent کی ضرورت ہوتی ہے جس کو آپ بوگی مین بنا کے آپ پاپولر نیریٹو کو resistance کے نیریٹو کو بلڈ کرتے ہیں. سو عمران خان صاحب جو ہیں اس میں دو پولیٹیکل اپوننٹس نئے اٹھاتے ہیں. ایک امریکن اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کی بات کرتے ہیں, رجیم چینج کی تھیوری پریزنٹ کرتے ہیں, اور دوسرا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ نیوٹرل ہوئے جس کی وجہ سے میری گورنمنٹ ہوئی. آپ کو پاکستان کے لائلسٹ یعنی میرا ساتھ دینا چاہیے تھا, اور جو پاکستان کے سو کالڈ ان کے بقول جو غدار لوگ تھے پولیٹیکل اپوننٹس ان کے خلاف ہونا چاہیے تھا. ناؤ بیکاز ان کی ریزسٹنس موڈ ہے, ان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ چونکہ اگین مشرف کا نیریٹو جو تھا دیٹ یہ پارٹیز غدار ہیں اور جو الٹیمیٹلی ان کے خلاف ساتھ دینا چاہیے, اس نیریٹو کو سچ مان کے ان کی سپورٹ بیس ایکسپیکٹ یہ کرتی ہے کہ ملٹری جو ہے اٹ شوڈ ہیو اسٹوڈ ود عمران خان رادر دین پاکستان مسلم لیگ نواز اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی. دس از اے شیئر اگنورینس آف دا ہسٹوریکل ایولیوشن آف پاکستانز سول ملٹری ریلیشن شپ ان پاکستان ہسٹری. اور دنیا بھر میں بہت سی مثالیں ایسی اور بھی ہیں جہاں ملٹری کو کسی اور کانٹیکس میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے بائی دا پاپولر نیریٹو, بٹ ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن ہیز اٹس اون انٹرسٹ لائک اینی ادر انسٹیٹیوشن ان پاکستان. سو الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو ٹارگیٹ جو بنتے ہیں وہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسرا اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے. سو پی ایم ایل این پی پارٹی اس کا جو اینٹی نیریٹو تھا دیٹ لاسٹ دا اسٹیم اوور دا ڈیکیڈ لائن 2010 اینڈ آنورڈ, اور وہ نیا نیریٹو بلڈ کر دیتے ہیں عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امیریکنس. بٹ دے نو دیٹ اینٹی امیریکن سینٹیمنٹ ول ناٹ ہولڈ اٹ ول ناٹ ہولڈ لانگ بیکاز امیریکنز ہیو ودرا فرام افغانستان. اب اینٹی امیریکن سینٹیمنٹ کی کوئی زیادہ ویلیو بنے گی نہیں, اینڈ دیٹ از وائی ان کا جو میجر اٹیک ہوتا ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہے. اور اس نیریٹو پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس نیریٹو کو بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے, اور آج اگر ہم اسٹریٹ میں جائیں تو مور اور لیس آلموسٹ ایوری young kid that supports PTI supporting PTI has become a synonym to the anti-establishment. اور وہ جو نیریٹو ہے وہ عمران خان کو پولیٹیکلی بڑا بینیفٹ دیتا ہے. بٹ ڈز اٹ مین دیٹ عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو پہ کیا وہ پالیٹکس کو سروائیو کر پائیں گے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اس بیٹل کو ون کر پائے گی دیٹ اٹ ون اگینسٹ پاکستان مسلم لیگ نواز اینڈ پاکستان پی پارٹی بائی چینجنگ دا نیریٹو, اور اس کو ہولڈ کرتے رہے؟ کیا وہ نیریٹو اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو اسٹرانگ یہ رہ پائے گا؟ یہ کتنے حد تک رہ پائے گا؟ کیا اب جس طرح انہوں نے کہا پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں ان سے ٹاکس ممکن ہی نہیں ہے تاکہ ریزسٹنس کا جو آئیڈیا ہے اس کو سسٹین کیا جا سکے. کیا اسی نیریٹو کو لے کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو لے کے پی ٹی آئی ایز اے پارٹی سروائیو کر پائے گی؟ دس از دا کوشچن دیٹ از بینگ ڈسکسڈ ان دا ٹاپ سرکلز. دس از دا مین کوشچن دیٹ ایوری بڈی از سیکنگ آنسر ٹو. کیا عمران خان صاحب کو اگر کورٹ مارشل ہو جاتا ہے, وہ پاپولر ویژن سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, تو کیا وہ سروائیو ایز اے پارٹی کر پائیں گے؟ چاہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تو شاید کچھ عرصے کے لیے قائم رہے, لیکن کیا عمران خان صاحب آؤٹ آف سائٹ جب ہو جائیں گے, جب ان کی کوئی انٹریکشن نہیں ہوگی جرنلسٹ کے ساتھ بیکاز کورٹ مارشل کے دوران اور اس کے بعد سزا کے دوران, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا پی ٹی آئی چونکہ وچ از اے ون مین پارٹی, اٹس نیریٹو اٹس آئیڈیالوجی از سیٹ بائی اونلی ون پرسن دیٹ از عمران خان, ہی بیکمز اے سمبل آف ریزسٹنس. اگر وہ نہیں رہتے تو کیا ایسا نیریٹو پاپولرلی رہے گا؟ کیا پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ اس قابل ہے, اتنا پاپولر سپورٹ رکھتی ہے کہ پارٹی ایز اے پارٹی رہے؟ میرا نہیں خیال ناظرین. لیکن میں ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ آپ تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کو فار ایور جیل میں رکھ سکتے ہیں. آپ جتنا عرصہ بھی رکھیں گے, جب اسی ملٹی لیڈرشپ جب چینج ہوتی ہے تو پالیسیز چینج ہو سکتی ہیں, ناٹ نیسسری کہ ہوں بٹ ہو سکتی ہیں. بسائڈ دیٹ یہ کورٹ مارشل پروسیڈنگ جو ہیں الٹیمیٹلی چیلنج ہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گی تو اس وقت مور لائکلی جو چیف جسٹس ہوں گے, جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے, کیا وہ جس طرح کا نیریٹو بلڈ ہے جوڈیشری کی وجہ سے, کیا وہ اسی کانٹیکس میں کوئی ریلیف دینے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ملٹری سے یا جوڈیشری سے ریلیف لے لیتے ہیں, پھر تو شاید پی ٹی آئی ایز اے پارٹی رہے, لیکن اس کے بعد اس پی ٹی آئی ایز اے پارٹی تو شاید نہ رہے. عمران خان وڈ بیکم میئرلی اے سمبل, بٹ پیپل ول بیکم ڈائریکشن لیس, دے ول بیکم دا لیڈر لیس ان دیٹ کانٹیکسٹ. اور لیڈر لیس جو لوگ ہوتے ہیں وہ موب کہلاتے ہیں, وہ کمیونٹی نہیں کہلاتے. اینڈ دیٹ از ویئر دا امپورٹنٹ کوشچن ول کم کہ کیا پی ٹی آئی ایز اے پارٹی سروائیو کرے گی؟ تو اس سوال کا جواب صرف ایک ہے, اٹ ول ڈپینڈ آن دا فیوچر آف عمران خان ہمسیلف. اینڈ بیکاز دا فیوچر آف عمران خان صاحب is uncertain, therefore the future of Pakistan Tehreek Insaf is also uncertain. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.